عزیزان محترم، اس ماہ محرم میں کوشش کریں باوضو ہو کے آئیں، توسل کر کے آیا کریں کہ بی بی آپ کے بیٹے کے عزا میں جا رہا ہوں، توسل کر کے آئیں۔ کوشش کریں واجبات ادا کریں وقت پہ، کوشش کریں یہ دنیاوی چیزیں چھوڑ دیں دنیا کی چیزیں، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں۔ کیسے یہ حسین پر گریہ کریں گی؟ پاک رکھیں ان آنکھوں کو، زبان کم بولے ان دنوں کے اندر۔ جیسے ہی محرم کا چاند چڑھتا تھا، راوی کہتا ہے میں امام رضا کے تن پر سیاہ لباس دیکھتا تھا۔ یبن شبیب، امام بھی اسے کہتے ہیں، شبیب کہتا ہے میں نے امام رضا کو ہنستے نہیں دیکھا محرم کے اندر۔ ہاں عزیزان محترم، ہم خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس غم کو سمجھیں، لیکن ہم جتنا بھی سمجھ لیں، ہمارا سمجھنا کیا سمجھنا ہوگا جو امام خود سمجھتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر مصائب برداشت نہیں کر پاتے، امام کربلا کو بے عین ہی دیکھ رہا ہے۔ مدینہ سے نکلنا کتنا سخت تھا امام حسین کے لیے۔ روایت بہرحال میں بہت تیزی سے گزرتا ہوا آپ کی خدمت میں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ کتنا رسول کو محبت تھی امام حسین سے۔ روایت آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے بھی اور ہمیشہ مجالس کے اندر، کہ ایک دن رسول اپنے گھر آئے اور اپنی امہات المومنین میں سے ام سلمہ زوجہ کو یہی کہا کہ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں، کسی کو مت آنے دینا۔ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بچہ آیا، کہا نانی، رسول اللہ نانا کہاں ہیں؟ کہا وہ آرام کر رہے ہیں مگر کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی رسول خدا خود آ گئے، کہا کہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے مگر حسین کو اجازت ہے۔ حسین، اللہ، کوئی نہیں پہچان سکتا امام حسین کو سوائے رسول خدا کے، یاد رکھیے گا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ رسول خدا کے جملے ہیں، یہ آسان جملے نہیں ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں نا کہ عرش کے دائیں طرف، یا رسول اللہ، نہ ہمیں عرش دیکھا ہم نے، نہ ہمیں عرش کا پتہ، مگر رسول بتا رہے ہیں۔ رسول نے اپنی ساری زندگی بتایا حسین ہے کون۔ اپنی نماز کے سجدوں کو طولانی کر دیا کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم بھی اپنے سجدوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو نا تو حسین کو نہ چھوڑنا۔ کبھی جمعے کے خطبوں کو چھوڑتے ہوئے حسین کو پکڑا، کبھی توش پیمبر پر دنیا نے حسین کو دیکھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت میں جو ہے وہ رسول خدا نے حضرت جبرائیل کے توسط سے اس کربلا کی خاک کو خدمت میں دیا اپنی زوجہ کے، اور کہا کہ جب یہ دیکھنا کہ یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ اب یہ ایک اضطراب ساری زندگی رہا ان کو، لیکن جب آخری وقت میں امام حسین ملنے آئے نا نانی کو، کہا کہ مجھے اجازت دے میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق۔ کہا عراق مت جانا، میں نے رسول خدا سے سنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں آزاداران محترم، خاک کربلا، اس خاک کو امام حسین نے وہ ارزش دی کہ آج شفا بن چکی ہے، شفا ہے اس کے اندر، ہمیں استعمال کرنا صحیح طرح نہیں آتی ہے، ورنہ اس سے بہترین
کوئی چیز نہیں ہے عزیزان محترم، کیوں نہ ہو اس میں وہ خون ملا ہوا ہے کہ جسے چکیاں پیس کر سیدہ نے پالا ہے، جسے رسول خدا نے اپنے لعاب دہن سے بڑا کیا ہو، یہ سب اسی کا ہے عزیزان محترم۔ کیا پرانا زمانہ ہوتا تھا، آپ یقین کریں جب محرم آتا تھا گھر کے چیزیں بدل جاتی تھیں، ٹی وی بند ہو جاتے تھے، گھر میں کالی چادریں بچ جاتی تھیں، لوگ پرانے کپڑے کالے نکالتے تھے پہنتے تھے، وہ جو اندر احترام تھا، وہ جو اندر محبتیں تھیں، لوگ بستر پر سونا چھوڑ دیتے تھے، زمین پہ سویا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا غم بہت بڑا غم ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم تو یہ چند دن آئیں گے چلے جائیں گے جانے محترم، ہم پوری طاقت بھی لگا لیتے ہیں تو عاشورہ تک لگاتے ہیں، عاشورہ کے بعد ہم کہتے ہیں چلو سمیٹ لو چیزوں کو، اصل درد تو عاشورہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ جو مدینہ سے سوار ہوئی شان و شوکت کے ساتھ، رات کی تاریکی ہے، سوار کرنے والا علی اکبر ہے، حضرت عباس ہیں، محملوں پر پردے ہیں، کیا شان و شوکت ہے۔ کیا سوچتی ہوں گی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ ایسے ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سمجھ رہے ہیں کہ سفر خوشی کا سفر ہوگا، لیکن انہیں کیا پتا کہ کچھ عرصے دیر کی بات ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو قبول کرے، یا ایام ہی گریہ کے ہیں، صرف مصائب کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہوتا، جب یاد آئے گریہ کریں، مجلس سنیں، نوحہ سنیں، ماتم سنیں، ایک کیفیت میں آئیں، اس کیفیت میں آئیں کہ جس کیفیت میں ہمارا چوتھا امام کئی سال رہا، اٹھتے بیٹھتے گریہ، کھاتے پیتے گریہ۔ غلام کہتے ہیں مولا آپ کیوں زمین پہ سوتے ہیں؟ آپ کھانا دیتا ہوں تو آپ کھانا نہیں صحیح طرح کھاتے، پانی صحیح طرح نہیں پیتے مولا۔ کہا کہ میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ لا یوم و یوم عبداللہ، آپ کے جیسا کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا مولا، انسان کی اپنے باپ کا انتقال ہو جائے، انسان کے کسی عزیز کا، انسان تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے باہر نکل جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا بہرحال سب کی حفاظت کرے، ماں باپ آپ کے زندہ رہیں، جن کے ہیں ان کو صحت طول عمر دے، لیکن بہرحال صدمہ ہے، بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے، لوگ کئی عرصے تک باہر نہیں نکل پاتے جانے محترم، اور موت بھی طبیعی موت ہوتی ہے، نارمل موت ہوتی ہے، بیمار ہوئے چلے گئے نہیں، مگر وہاں کیا ہے؟ وہاں امام دیکھ رہا ہے کہ چند دن سے میرا بابا بھوکا اور پیاسا ہے، میرا بھائی علی اکبر چلا گیا، بھائی قاسم، اون و محمد، بابا کے اصحاب چلے گئے، چچا عباس چلے گئے، یعنی کیسے ایسے انسان کے اندر یہ طاقت سما ہی نہیں سکتی کہ جب تک وہ امام نہ ہو، کیسے برداشت کرے؟ ولی خدا حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا، یوسف جانتے تھے کہ زندہ ہے، اتنا گریہ کیا، اس یاد میں آنکھیں سفید ہو گئی۔ مولا کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ مولا کیوں اتنا گریہ کرتے؟ اتنے سال ہو گئے کربلا کو۔ کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے۔ ہاں عزیزان محترم، عزاداران محترم، امام سے توسل کریں، آئیں اس وادی میں وارد ہوں، داخل ہوں، خود سید الساجدین سے توسل کریں۔ مولا یقیناً ہم ایک لمحہ بھی ویسا نہیں گریہ کر سکتے جیسا آپ کا گریہ ہے، لیکن ہم آپ کے آگے آپ کو آپ کی جد ماں کا واسطہ دیتے ہیں،
ہم گناہگار ہیں، ہمارے دل بڑے پتھر کے ہو گئے مولا، ہم سخت ہو گئے ہیں، لیکن آپ کرم کریں، ہم ان چند دنوں میں ایسے روئیں جیسے واقعا ان کوئی اپنے باپ کے جنازے میں روتا ہے۔ مولا ہمارے وجود کو طاقت دے، مولا خلوص اور اخلاص سے یہ آنسو نکلے کہ جو آپ کی جد مدینہ چھوڑ چکی ہے، آج گلی گلی کوچے کوچے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں مجلس ہو رہی ہوگی، کوئی دو لوگ بیٹھے ہوئے مجلس پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی آتی ہے ماں، ہزاروں کا مجمع ہو وہاں بھی آتی ہے ماں، نہ جانے کہاں کہاں یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر آج آئی ہوگی، اور امام بارگاہ کے دروازے پر ان گناہگار آنسوؤں کو جمع کرنے کہ اے میرے بیٹے کے عزادار، اے میرے بیٹے کے عزادار، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تو خود جنت میں